دوستو میرے ایک دوست کے والد کا انتقال ہوا اور ان سے تعزیت کرنے کے لیے میں ان کے پاس گیا. ہم نے دعا کی، ان کے لیے فاتحہ پڑھی اور یقیناً جو ہے وہ ایک دوسرے کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کرنے کی کوشش کی. اسی کے ساتھ میں جو ہے وہ ذہن میں جو سب سے پہلی بات آئی کہ یہ تو قانون قدرت ہے کہ ہم نے آخر جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے، اور اس کی ترتیب بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جو پہلے آتے ہیں وہ پہلے جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ ترتیب بدل بھی جاتی ہے، اور شکر ہم نے اس چیز کا ادا کیا کہ یہ درد جو ہے وہ اولاد کو ہی سہنا پڑے. اور یقیناً جو ہے وہ جیسے ایک روایت بھی ہے، جیسے ایک طریقہ بھی ہے کہ جیسے بڑے ہیں تو ماں باپ جو ہے وہ ان سے پہلے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے بچے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ دکھ سہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب الٹ جاتی ہے، اور ترتیب الٹتی ایسے ہے کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے چلی جاتی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ دنیا کا سب سے بڑا درد کیا ہے، تو پت معلوم پڑا کہ وہ درد جو ہے وہ اولاد کا درد کسی کے لیے بھی سب سے بڑا درد جو ہے وہ ہوتا ہے. دوستو آج جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو پاکستان کے نامور اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے گزشتہ روز جو ہے وہ ان کے بیٹے کی وفات ہوئی. اس وفات کے حوالے سے جو ہے وہ آج شام کو جنازہ بھی ہے ان کا. لیکن بہت ساری باتیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. میں بہت ساری چیزوں سے اس لیے آگاہ ہوں کہ میں بہت سارا ایک تو ان سے جو ہے وہ ایک جوڑ بھی ہے، ان سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ سیکھتے بھی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ کچھ چیزوں کو جن کو میں جانتا ہوں اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں. یقیناً ہمارے ہاں جو ہے وہ معاشرہ اتنا بٹ چکا ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ کہاں تک جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر جو بٹے ہوئی معاشرے کی دستک جو ہے وہ ہمارے مذہب تک، مذہب سے جڑے ہوئے لوگوں تک، عام سماج کے لوگوں تک بھی جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. تو جہاں پہ بہت سارے آپ کو جو ہے وہ پریز کرنے والے، آپ کی تعریف کرنے والے، تو بہت سارے جو ہے وہ آپ کے اوپر آواز اٹھانے والے بھی آ جاتے ہیں. اور پھر وہ ایسے مواقع جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں کوئی آپ کا وقت جو ہے وہ جب مشکل میں ہو تو اس کو مختلف طریقے سے جو ہے وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا، بہرحال کٹ شارٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرمائے. اس کی دعا ہم ہی نہیں بلکہ خود بھی وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ کریں. تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ آصف جمیل، جن کے بارے میں جو میں نے جب اپنی تحقیق کی ان کے قریب کے لوگوں سے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کافی دیر سے، اور ان کے بہت سارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ ذہنی امراض کے سے جو ہے وہ گزر رہے تھے. مطلب خالی ڈپریشن نہیں بلکہ ذہنی امراض سے جو ہے وہ اور بھی گزر رہے تھے. ایک ڈپریشن ایک بیماری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اس کی ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی چیزوں میں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے آپ روٹین میں ایک عام انسان جو ہے وہ کام کر رہا. تو وہ ایک ذہنی مرض کے اندر بھی مبتلا تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ڈپریشن تو اس کی ایک پہلی سیڑھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو یا ایک عام کوٹڈ ورڈ کے اندر جو ہے وہ دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ ڈپریشن کے اندر ہے. آج کل ڈپریشن کے اندر ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے، تیسرا شخص تو آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر وہ اس کا اظہار جو ہے وہ کتنا. لیکن یہ ایک اس سے ایکسٹینشن کی جو ہے وہ بیماری تھی جو آصف جمیل صاحب کو، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو تھی. اور اس میں مبتلا کے اندر بہت ساری پریشانیوں کا سامنا اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی فیملی کر چکی ہے. مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک ایسا فرد ہو، وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھتا نہ ہو، امراض کے اندر جڑا ہوا ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ مختلف لوگوں کو. میں بہت ساری چیزوں کو اس لیے نہیں ابھی آپ کو، کہ میں صرف ابھی آگاہ صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس کو کبھی کسی حملے سے جوڑ رہے ہیں، کبھی کسی کی سازش سے جوڑ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اس کا توپوں کا رخ مولانا صاحب کی اپنی فیملی کی طرف بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ یہ جواب ہے کہ خدا را سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کہ کوئی دشمن بھی جائے نا تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی دکان نہیں چمکاتے. کل کو ہم نے بھی جو ہے وہ اسی دنیا سے چلے جانا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ بڑا سینسٹیو جو ہے وہ میٹر ہے. ایک باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کوئی ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی اولاد کا، اپنے بچے کا جنازہ جو ہے وہ اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھائے گا، اور وہ اس وقت اپنے سامنے جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. خدا کی رضا ہے، ہمیں اس کو جو ہے وہ ماننا ہے، سمجھنا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بڑا امتحان ہے کہ ان کے بیٹے جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. اور انہوں نے جس طرح سے ان کے دوسرے بھائی یوسف جمیل جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اب گھر میں کوئی نہیں تھا، گارڈ کی جو ہے وہ بندوق سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو گولی جو ہے وہ مار لی ہے.
यकीनन मौलाना साहब जिस तरह के फ़िगर हैं, उनके घर के अंदर जो है वो उनकी सिक्योरिटी भी है, होती है, ख़ुद भी उनकी सिक्योरिटी होती है। तो ये एक कोई, और ख़ास करके आपको जिस तरह से पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो मज़हबी लिहाज से जो है वो इस तरह की अफरा तफरी कई दफ़ा रही है, तो आपको अपनी सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी असला या कुछ ना कुछ घर पे रखना पड़ता है। तो बहरहाल जो उन्होंने बताया कि अपने ही गार्ड्स की जो है वो बंदूक के ज़रिए उन्होंने, वो क्योंकि अकेले थे घर में और कोई उस वक्त उनको टेक केयर के अंदर नहीं था उस वक्त उनके ऊपर, तो आसिम जमील ने अपने आप को गोली मार ली। और वो इस तरह से, अब ये क्यों है आप सोचिए कि थोड़ा बहुत भी दर्द होता है, ये एक ऐसे मरीजों की कैफियत क्यों है। मैंने जब डॉक्टर साहब से बात की कि भाई डिप्रेशन, वो कहते हैं डिप्रेशन के क्या, यहाँ पे आप समझिए कि एक बंदे की जो बेड पे पड़ा हुआ है और उसकी टांग के अंदर कोई तकलीफ हो रही है, तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी, मैं ही अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म क्यों ना कर लूँ। तो कई ऐसे चांसेस जो है वो आपको अपने हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो नज़र आते हैं, जिसमें लोग अपने मुंह से ये कहते हुए जो है वो दिखाई देते हैं कि या अल्लाह मुझे इससे, या तो इस मर्ज से जान छुड़ा, या मेरी जो है वो अपने पास मुझे बुला ले। कई दफ़ा ऐसे ये आम लोगों की बात है, कि मैं इसलिए आम अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोचिए ज़रा, एक ऐसा बंदा जो न जाने कितने सालों से जो है वो इस मर्ज़ के अंदर, बल्कि मर्ज़ नहीं अमराज के अंदर मुब्तला है, तो उसकी कैफियत जो है वो किस तरह की हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली उसको एक मौका मिला, या उसने वो मौका बनाया, बट अल्टीमेटली जो है वो उसने अपनी इस ज़िंदगी से जो है वो अपनी जान जो है वो परे कर ली। यकीनन एक किसी को भी जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अमल जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई इंसान जो है वो अपनी ज़हनी सलाहियत और उसके हिसाब से जो है वो एक नॉर्मल इंसान के अंदर ही ना शामिल हो, तो फिर उससे कुछ भी बैद नहीं है, उससे जो है वो तसव्वुर किया जा सकता है। दोस्तों, बहरहाल ये एक पूरा लुब्बे लुबाब था जो मैंने आपको इस तरह से बताया कि जो हालात और उसके इर्द गिर्द है। अब छोटी छोटी सी बातें हैं कि भाई अगर वो बीमार था तो वो उसकी एक हिस्ट्री है। आप कितने सारे जो है वो पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स जो हैं वो उसको देख चुके हैं, उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही थी पैरेलल, साइड बाय साइड। तो दे नो कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो चल रही थी, और उसके अंदर ही जो है वो एक मरीज़ ने, या एक ऐसे बंदे ने जब ये समझा कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, या ये मैं इसका फेस नहीं कर पा रहा हूँ, और यही वो चीज़ें होती हैं जो है वो तो उसने जो है वो इस तरह का ये अमल कर डाला, जो यकीनन जो है वो ऐसा ना होता तो बहुत अच्छा होता। दोस्तों, मैं, मेरे साथ तमाम लोग, और यकीनन तमाम उम्मत मुसलमा, तमाम लोग जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब के इस दुख में उनके शरीक हैं। हमारी दुआ है कि वो इस कर्ब से, इस दुख से जो है वो अल्लाह ताला उनको बेहतर निकाले, और ख़ास करके वो मरहूम जो अब हमारे दरमियान नहीं है, उनके बेटे, उनको उनके मकाम, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और उनकी फ़ैमिली को जो है वो इस हवाले में। और तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ कोशिश करें कि अपने इख्तलाफात या अपनी बातों, या फिर जो है वो अपने व्यूज़ या अपनी इन सब चीज़ों को की बजाय जो है वो किसी के एहसास का ख्याल रखें। यही सबसे बड़ी जो है वो एक इंसानी जो है वो हमारी खिदमत होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।